بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں. صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے. اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے اور صیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے. صوم اور صیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور صیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے. سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو صیام کہتے ہیں اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں. تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ صیام فرض کیا ہے. صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ. تیرے کان روزہ رکھے، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال. تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال. تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے. تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط بولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے. تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس پہ نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل. لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے؟ لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر. بندہ بن، انسان بن، تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس پانی کو جونک بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. تیرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانے کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ
اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کے انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے، مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے، اللہ اس سے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، عزت دے، وتذل من تشاء، جس سے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں، احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کوئی نہیں، انصر من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اوصى من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک له، جس کا شریک کوئی نہیں، الفرد لا ند له، جس کا مثل کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یکتا جس کا مثل نہیں، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن له کفوا احد، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، اللہ وہ اللہ ہے الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکریم الکبیر الجلیل المقتدر، اللہ وہ اللہ ہے الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر الرضاع، اللہ وہ اللہ ہے المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ اللہ ہے المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي الباقي، اللہ وہ اللہ ہے الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، اللہ وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، هو الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو الله وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الله ولا يؤوده حفظهما، هو الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ذلكم الله، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا، میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں، کیوں ہم دین سے دور ہو، کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50%، 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے، کتنے ہم لاکھوں کروڑوں ہیں، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ، رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، روک دے دے نہ سکے، دے کوئی روک
روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لے لے کوئی عطا نہ کر سکے۔ بھائیو لا الہ الا اللہ، یہ اقرار ہے اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا۔ نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت ہیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کا یقین دل میں اترے، پھر آدمی جھکتا ہے۔ طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے۔ کیوں طاقتور کے سامنے لوگ شامل کرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے۔ ان القوت للہ، ان القوت للہ جميعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا عامر میرا اللہ ہے۔ ان الامر كله للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو سیکھو لا الہ، تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے۔ پھر کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سنیں، ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں، آپ بھی خدا کہتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہے۔ مولانا صاحب یہ شور تو بند کرو۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہے، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، خدا کہنے میں صرف ایک صفت آتی ہے، اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں۔ بولو اللہ، پھر اللہ کی قسم، گول مسجد سے لے کر عرش تک نور نور ہے۔ تو نیت کرو آئندہ اللہ کہنا ہے، خدا نہیں کہنا۔ خدا پہ نقطہ ہے، اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں۔ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام بنایا الف لام لام ہا سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بنایا میم ہا میم دال سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا دوسرا نام رکھا الف ہا میم دال احمد، کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ احمد پہ نقطہ، نہ محمد پہ نقطہ، نہ اللہ پہ نقطہ۔ اور اللہ 4 حرف ہے، محمد 4 حرف ہے، اور احمد 4 حرف ہے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے، اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیکھو، لکھ کے دیکھو، گن کے دیکھو، گن کے بتا رہا ہوں، گن کے بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب آپ اعلان کریں، یہ گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان آرائن بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا،
سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے رب اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے، وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سننے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے، اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال بولو، اذان میں کوئی بڑا بندہ سلام حاضر ہوا ہے، جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا ہے۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ سلام کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کرتی ہے۔ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم جس کا علم کامل اکمل۔ کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سناؤں۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ سب نعت خوانی۔ تو میرے
اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی، ایک آیت کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب ساری دنیا مجھے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال، گلا خشک ہو رہا ہے، میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور آپ کی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو۔ ٹھیک ٹھیک، مولانا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو۔ یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگا، تو اللہ نے کہا مانا عجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عجلت الیک رب لترضى، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ گیا تو مالک خوش ہوتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کر، مجھے راضی کر، مجھے راضی کر۔ اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا، یہ فرق میں نے تجھے راضی کر۔ کمال ہے، کمال۔ والضحى واللیل اذا سجى، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض ہیں۔ امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجى آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن۔ اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی سے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں، چونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست ہے، راضی فخر الدین رازی۔ والضحى میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجى تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ام معبد کو بیچ میں لاؤں گا یہاں، جس نے میرے نبی کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعت في اشفاره وقف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه صدق أزج أقرا رقح الحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقاء۔ یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، الفاظ نہیں ہے، جادو ہے، الفاظ نہیں ہے، نغمہ ہے، الفاظ نہیں ہے، موسیقی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، اپنے خامد کو بتا رہی، مجھے یوں لگا جیسے چودھری کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آیا، جیسے چودھری کا چاند زمین پہ آیا۔ کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کیا جلال ہے، ایسا خوبصورت، نہ موٹا کے بدصورت ہو، نہ پتلا کے بے روبا ہو، حسن اس کا غلام، جتنا دیکھو میرا جی نہ بھرے، جدھر سے دیکھو حسن غلام نظر آئے، بولے تو نور چھا جائے، چپ ہو تو وقار چھا جائے، آنکھیں کی آتی جیسے جھیل ہو، جیسے سمندر ہو، اور پلکیں کی آتی جیسے بادلوں کا سایہ ہو، اسی خوبصورت آنکھ، ایسی لمبی پلکیں، ایسی خوبصورت گردن، ایسی خوبصورت داڑھی، اور ایسی پرکشش آواز کہ دل کو پکڑ لے، جادو کر جائے، دل کو کھینچ لے، دل کو پکڑ لے، ایسی خوبصورت آواز۔ یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یقیناً یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور انہیں ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتے دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی تو ٹٹول میں مل نہیں رہی، میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، سارے عالم کے نبی، سارے زمانوں کے نبی۔ فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین۔ محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں اتر رہی، تو کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی
کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کہیں عزیز، کہیں حریص، کہیں رؤوف، کہیں رحیم۔ یہ میرا نبی ہے جو قرآن میں پھیلا، کائنات میں پھیلا، جس کی نسل سیڑھی آدم تک جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموال بن بدی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جعجم بن ناحش بن ماخي بن عيسى بن عبقر بن عبيد بن دواب بن غمدان بن سنبل بن يثرب بن يحسن بن يلحن بن درعوة بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أخناق بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوع بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناهور بن سرور بن رعوع بن فائد بن عابر بن أخشار بن سام بن نوح بن لامد بن مدوشال بن بريس بن يرد بن ملائيل بن كينان بن آنوش بن شيصة بن آدم عليه السلام. وأحسن من كلام تركت عيني وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفن في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفا وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك لا ننساهما أبدا. من السلام عليكم وما جرى القلم. نسيما جانب بطها وزرزم زأحوال محمد راستم. وبردي جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی جیسے اللہ ایک ہے، جانے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ اب چھوڑیں گے، رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ تین دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ ویکھن لگ گئے آیت ہے کوئی نہیں، کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں، تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہتے پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک طرف سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم فضل انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ